ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا بنا کے تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لے کر آئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں گا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان بن کے آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے، اور اس کی بیوی نے ایسے ہی کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں موجود بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے زمینوں سے نکل کر سب اس کے گھر سے باہر واپس جا رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اتنے خطرناک بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے اس نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھے تھے۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے، اور اس گھر کے اندر نہ جانے کتنی رحمتیں اور برکتیں آ جاتی ہیں ایک مہمان کے آنے کے ساتھ۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے گھروں میں آج مہمان آ جائے تو ہم بھی اسی عورت کی طرح ہمارے گھر والے کبھی نہ کبھی موڈ بنا لیتے ہیں، اور ہم خود بھی اب ایسی قوم بن گئے ہیں، ایسے لوگ بن گئے ہیں، ایسے مزاج بن گئے ہیں کہ مہمانوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جاؤں کہ جنہوں نے ایک ایسا طریقہ بتا دیا، ایسا طریقہ سمجھا دیا کہ تمہارے گھر کے اندر موجود بلاؤں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ وہ مہمان تم پر بوجھ نہیں ہوتا، وہ مہمان اپنا رزق خود اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ سوچنے والوں کہ تمہارے رزق میں کمی ہو جائے گی لوگوں کی خدمت کرنے سے یا مہمان کی خدمت کرنے سے، تو پہلی بات تو یہ نظریہ ہی غلط ہو گیا، بلکہ نہ صرف اس کا رزق اللہ تمہارے تک خود پہنچاتا ہے، بلکہ تمہارے گھر سے بلاؤں، کیڑے مکوڑوں، بچھوؤں اور سانپ کا خاتمہ کرتا ہے، اور اس کے بعد تمہارے گھر پہ رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ ایسا ہے میرا پاک پروردگار، ایسے ہے میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری دعا ہے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم اور سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔